صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زینب وسیدنا حسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا الرشید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار رہنمائی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں جنت کے خزانوں میں سے کسی خزانے پر تمہاری رہنمائی نہ کروں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا ابی و امی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھا کرو۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسی ہستی پاک کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، ایک ایسا نجوم ہدایت جو ایسا قاری قرآن تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو لحن داؤدی سے حصہ ملا ہے۔ جب یہ قرآن حکیم تلاوت کر رہے ہوتے تھے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے تھے، ان کی تلاوت سنتے تھے۔ امہات المومنین بڑے شوق سے اپنے حجرہ مبارک میں جب یہ تلاوت کرتے تو بہت غور سے ان کی تلاوت کلام پاک کو سنا کرتی۔ سابقون الاولون، اللہ کی راہ میں 2 مرتبہ ہجرت کی۔ ایسے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے ہجرت کر کے، اور یہ خیبر کے بعد کا واقعہ ہے، تو ایک سفر میں جا رہے تھے ایک غزوہ کے لیے۔ تو اس وقت حالت یہ تھی کہ جوتے ان کے جو تھے، ان کے پاپوش مرگ وہ ٹوٹ گئے، اور اس کے بعد کپڑے اس پہ لپیٹ لیے، اور بہت بڑے بڑے چھالے جو تھے وہاں کانٹے تھے، اور وہ سرزمین پاک جو تھی اس میں موسم کا جو تھا شدت تھی، اور پاؤں پہ چھالے بہت زیادہ ہو گئے، لیکن اس کے باوجود اسی شوق سے، اسی لگن سے اس کی منزلیں طے کرتے ہوئے چلے گئے۔ مجھے مولانا محمد علی جوہر کا ایک شعر بڑا خوبصورت یاد آ گیا کہ انہوں نے کہا تھا، ان آبلوں کے پاؤں سے گھبرا گیا تھا میں، جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر۔ یہ منزل عشق میں جب یہ لوگ نکلتے تھے صحابہ کرام، ان کی وہ جو کہتے ہیں نا، جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایک ایک بات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی جگہ نماز پڑھتے ہوئے طویل تلاوت کی ہے، زیادہ آیات پڑھی ہیں، اس مقام پر جا کر اتنی ہی آیات مبارکہ پڑھی ہے، تلاوت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا یہ عالم تھا کہ ایک دن ایک غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمہ پاک سے نکلے۔ یہ بہت زیادہ کانشیس رہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، چونکہ کفار اور جو تھے دشمن اسلام، وہ حضور سے ہم کو شہید کرنا چاہتے تھے، نقصان پہنچانا چاہتے، تو یہ بہت پہرے داری کرتے تھے۔ ایک دن کہیں غالباً یہ کہیں مصروف ہوئے تھوڑی دیر کے لیے، تو خیمہ پاک کے اندر جب گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود نہ پایا، یہ تڑپ گئے، اور ان کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ جیسے ابھی ان کا دم نکل جائے گا۔ ایک صحابی کو ساتھ لیا اور دیوانہ وار ڈھونڈتے جب یہ نکلے تو سامنے سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نظر آئے، تو بس ان کی تو جیسے تھے وہ کہتے ہیں نا، عید سے بڑھ کے عید ہو گئی۔ تو آپ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، وہیں تو جان نکل گئی تھی، آپ جب بھی جائیں، کسی کام سے بھی جائیں، آپ ہمیں حکم فرمایا کریں، ہم آپ کے ساتھ جائیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جانثار، کئی صوبوں کے گورنر رہے، اس کے باوجود وہی فخر کی زندگی انہوں نے اختیار کی۔ اسلام کے جو بڑے بڑے مارکے ہوئے ہیں غزوہ جو تھا خیبر کے بعد،
اس میں فتح مکہ میں یہ شامل تھے، حنین میں یہ شامل تھے، دیگر جہادوں میں شامل تھے، اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جو فتوحات ہوئی ہیں، ان سب فتوحات میں یہ جس طرح آگے بڑھ کے انہوں نے جو ہے کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں، اور جس دلیل سے نہامد میں، سوس کی فتح میں، اسی طرح فارس کی فتح میں، کرمان کی فتح میں، اصفہان کی فتح میں، عراق کی فتح، خوزستان کی فتح، مکہ، حنین، تبوک، ان سارے مارکوں میں، اور سب سے بڑھ کے ہرمزان جو تھا اس کا جو اسلام لانا ہے، اس میں بھی ان کا بہت بڑا سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا رول ہے۔ کس طرح انہوں نے ایک سادہ زندگی گزاری، اور کتنے بڑے محدث سے 360 احادیث کے یہ راوی ہیں۔ آج ان کے فقر کے، ان کی سپہ سالاری کے، ان کے عظیم کارنامے، انہوں نے کون کون سے صوبوں میں گورنر رہے، گورنری میں کیسا فقیری کی، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تصور سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی بٹ صاحب، ایک بات میں شروع میں عرض کر دوں، صحابہ کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ کے بارے میں تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے معاملے میں میرے بعد نہ ان پہ تنقید کرنا، جس نے ان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جو اللہ کو اذیت دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لیتا ہے۔ تو مجھے تو ایسے لگتا ہے اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں کہ ہم اس پکڑ میں آئے ہوئے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب غادی صاحب۔ آج کی ہماری ممدوح شخصیت حضرت عبداللہ بن قیس المعروف سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کو بے پناہ صلاحیتوں، خوبیوں اور اخلاق عالیہ اور اوصاف حمیدہ سے سرفراز فرمایا۔ سبحان اللہ۔ خدمت دین کے جتنے بھی شعبے ہو سکتے ہیں ان تمام شعبوں میں بڑھ چڑھ کر انہوں نے حصہ لیا۔ جہاد جب آپ فرماتے رہے تو اعلیٰ پائے کے مجاہد اور سپہ سالار نظر آتے ہیں۔ جب مسند تدریس پر بیٹھ کر لوگوں کو قرآن و حدیث کا درس دیتے ہیں تو اعلیٰ پائے کے مدرس اور اعلیٰ پائے کے معلم دکھائی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جس وقت آپ منصب عمارت پر بیٹھ کر لوگوں کی خدمات سر انجام دیتے ہیں تو پھر وہ آپ میں بقول اقبال کہ عام مسلمانہ کے میری کردہ اند در شہنشاہی فقیری کردہ اند وہ وصف نمایاں نظر آتا ہے۔ آپ کی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بڑی گہری دوستی تھی۔ جب آپ نے مختلف مناصب جلیلہ پر اور مختلف عہدوں پر خدمات سر انجام دیں تو ایک مرتبہ آپ کی ملاقات ہوئی تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وہ بھی اپنی طبع کے ایک الگ نمایاں ہستی تھے، ہاں، بوذری مزاج، پوری تاریخ اسلام میں بوذری مزاج ایک خاص جو ہے وہ کیا ہے، ایک ذوق ہے خاص، ایک مزاج ہے۔ تو انہوں نے ملتے ہوئے جب آپ نے انہیں اپنا بھائی کہہ کر مخاطب کیا تو انہوں نے کہا بھی کہاں کے بھائی، پہلے یہ بتاؤ کہ آپ نے اتنے زیادہ عہدوں پر رہے ہو تو آپ کی زندگی میں لگتا ہے بہت سی تبدیلیاں آ گئی ہیں، آپ نے گھر بنائے ہیں، عمارتیں بنائی ہیں، زراعت کی ہے،
جب ہر چیز کا جواب آپ نے نفی میں دیا کہ نہ میں نے عمارتیں بنوائی ہیں، نہ میں نے زراعت کی ہے، نہ میں نے جانور پالے ہیں، میں اسی طرز زندگی پہ رہ رہا ہوں جیسا کہ پہلے تھا، تو پھر وہ آپ سے بڑی خوشی کے ساتھ بغلگیر ہوئے، بڑے زور سے، اور انہوں نے کہا کہ ہاں واقعی اب آپ اس لائق ہیں کہ آپ کے ساتھ محبت اور دوستی کو بڑھایا جائے۔ محترم غازی صاحب، جس بات کی طرف آپ نے ابھی اشارہ کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ امت مسلمہ کی بدقسمتی یا بد نصیبی کے علاوہ اور کیا کہا جائے کہ وہ پاک ہستیاں کہ جن پر دین کا مدار ہے اور جنہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کریم کے انتخاب پر اپنی معیت و رفاقت کے لیے رکھا تھا، چن لیا تھا، ان ہستیوں پر آج زبان تان دراز کی جا رہی ہے، برسر منبر بھی، تقریروں میں بھی، مجالس میں بھی، محافل میں بھی، اور ان کی زبان روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یقیناً علم تھا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے، اسی واسطے آپ نے نہ صرف یہ کہ ان کے بارے میں کف لسان کا حکم فرمایا، بلکہ ان کی عزت افزائی فرماتے ہوئے یہاں تک فرمایا کہ من احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے پیار کرے گا وہ صرف ان سے پیار نہیں کرے گا، وہ میری محبت کی بنا پر ان سے پیار کرے گا۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو ان سے بغض اور دشمنی رکھے گا اس کے دل میں پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی ہوگی، نعوذ باللہ، تو پھر وہ صحابہ کرام سے یہ دشمنی کا کام کرے گا۔ مفتی صاحب قبلہ، بڑے جید صحابہ ان کے تلامذہ میں نے دیکھا ہے، شاگرد اتنے بڑے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کو ایک تو یہ بڑا اعزاز حاصل ہے کہ یہ اپنے قبیلے کے پہلے فرد تھے جو یمن سے چل کے حضور کی خدمت میں آئے۔ واہ، ان تک کوئی پہنچا نہیں دعوت لے کے، یہ خود حضور کی خدمت میں آئے، اور پہلی نظر میں ہی آپ نے توحید و رسالت کی معرفت کا جام پی لیا، اور پھر حضور سے تعلیم حاصل کر کے واپس اپنے قبیلے میں گئے۔ وہاں جا کر چونکہ ان کا اثر تھا، وہ اپنے قبیلے کے رئیس تھے، تو 50 لوگ جو تھے وہ ان کو آپ نے حلقہ بگوش اسلام کیا، اور ان کو لے کر اس ارادے سے کشتی میں بیٹھے کہ حضور کی خدمت میں جائیں۔ ٹھیک، اتفاق یہ ہوا کہ طوفان آ گیا اور اس نے کشتی کا رخ پلٹ دیا، وہ بجائے مدینہ طیبہ جانے کے یمن، حبشہ کی طرف اب وہاں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو صحابہ کرام ہجرت کر کے گئے ہوئے تھے ان کے ساتھ ملاقات ہوگی، تو ان کے ساتھ اکٹھے چلے۔ جب مدینہ طیبہ میں پہنچے تو حضور خیبر فتح فرما کے واپس تشریف لا رہے تھے۔ اب یہ ان کی فضیلت دیکھیے کہ یہ خیبر کی جنگ میں شریک نہیں ہوئے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی اتنا ہی حصہ دیا جتنا خیبر کے غازیوں کو عطا فرمایا، اور پھر اس قبیلے سے رسول رحمت علیہ السلام نے اتنی محبت فرمائی، حالانکہ وہ قریش بھی نہیں تھے، مکہ کے رہنے والے بھی نہیں تھے، تو حضور نے فرمایا یہ اشعریون جو ہیں یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، یہ کتنے بڑی اعزاز کی بات ہے غازی صاحب، جن کو حضور فرمائیں گے یہ میرے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ تو پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کی ایک بات حضور اکثر سنایا کرتے تھے اپنے صحابہ کو، فرمایا یہ قبیلے والے لوگ جو بڑے اچھے اخلاق کے مالک ہیں، جب کبھی سفر میں یا جنگ میں ان کا توشہ ختم ہو جائے نا، کم پڑ جائے، تو یہ پتہ کیا کرتے ہیں، ایک چادر بچھاتے ہیں، سب سے کہتے ہیں جس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب لے آؤ یہاں، وہ سارا جمع کر کے جس کے پاس جتنا ہوتا ہے پھر آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ یعنی کہ اگر کسی کے پاس یہ اثار ہے اور ایک دوسرے اپنی نفس پہ دوسرے کو ترجیح دینے والی بات، تو اس ہستی کا نام ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ذکر پاک ہم کر رہے ہیں۔ ان کے چچا تھے حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ حنین کے بعد کافروں کی ایک لشکر جمع ہو گیا وادی اوتاس میں، تو رسول رحمت علیہ السلام نے مجاہدین کے ایک مختصر سی جماعت جو تھی اس پر امیر بنایا حضرت ابو عامر کو، ٹھیک ہے، اور بھیجا لڑنے کے لیے۔ اس میں حضرت ابو موسیٰ بھی تھے۔ وہاں جا کر جب لڑائی شروع ہوئی تو کافی سارے کافر مارے گئے، تو اس دوسرے لشکر کا جو سردار تھا اس نے ایک تیر مارا، وہ زہر میں بجھا ہوا تیر تھا، اور وہ حضرت ابو عامر کے گھٹنے پہ لگا اور بہت تکلیف دہ تھا، تو آپ وہیں بیٹھ گئے۔ تو آپ نے اس وقت حضرت ابو موسیٰ کو بلایا اور فرمایا کہ وہ میرا قاتل ہے، اشارے سے بتایا، پوچھا جی، انہوں نے پوچھا کہ چچا جی آپ کا قاتل کون ہے؟ انہوں نے فرمایا وہ جا رہا ہے، تو یہ اس کے پیچھے چل پڑے۔ اب دیکھیے یہ اسلام کی شان اور مجاہدین اسلام کی، چاہتے تو پیچھے سے حملہ کر سکتے تھے لیکن پیٹھ پہ وار کرنا یہ مومن کی شان ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اس کو روکا، فرمایا تجھے شرم نہیں آتی تو بھاگ رہا ہے، اور تو عرب ہے،
تجھے شرم نہیں آتی؟ اگر ہمت ہے تو رک اور میرے ساتھ مقابلہ کر. ایسے اس کو الفاظ سے غیرت دلائی، وہ رک گیا. آمنا سامنا ہوا تو آپ نے چند لمحوں میں اس کا کلا کما کر دیا. جب قتل کر دیا تو حضرت ابو عامر کے پاس آئے تو آ کے ایک لفظ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دشمن کو قتل کر دیا. یعنی قتل تو انہوں نے کیا. مطلب یہ ہے کہ حضور کے غلاموں کی تلوار کے اندر رب العالمین خالق کائنات کے نور کی وہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں کیا، میرے رب نے مجھ سے کروایا. اب حضرت ابو موسیٰ نے کہا، حضرت ابو عامر نے کہا کہ وہ تیر نکالو. تیر نکلا تو ان کی شہادت کا وقت قریب، فوارہ نکلا اور وہ زہر والا تھا. انہوں نے اس وقت جو وصیت کی نا، کہا کہ حضور کی خدمت میں جانا، میرا سلام عرض کرنا اور میرے لیے دعا کا کہنا. اب یہ گئے جب تو رسول رحمت علیہ السلام بان کی چارپائی پہ تشریف فرما تھے اور جس میں اقدس پہ اس کے نشانات تھے. بغیر بستر کے بھی حضور یعنی بلا تکلف آپ آرام فرما لیتے. تو حضرت ابو موسیٰ نے جا کے جیسے ہی حضرت ابو عامر کا سلام عرض کیا اور ان کی وصیت کی کہ حضور انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، حضور نے فوراً پانی منگوایا اور وضو فرمایا. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر کوئی دعا کے لیے کہے تو تاخیر نہیں کرنی چاہیے، یہ حضور کی سنت ہے، فوراً دعا کر دینی چاہیے. بہت اچھا. اور پھر رسول رحمت علیہ السلام نے دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائے نا تو دعا کی کہ اللہم اغفر لعبید ابی عامر، اے اللہ ابو عامر کی بخشش فرما دے. اور صحابہ کرام کی آپ عشق کی کیفیت دیکھیے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رأیت بیاض ابطیہ، میں حضور کے مبارک بغلوں کی سفیدی دیکھ رہا تھا جب حضور نے ایسے ہاتھ اٹھائے، تو وہ نور جو نکل رہا تھا وہ میں دیکھ رہا تھا. اور پھر حضور نے دعا میں یہ الفاظ کہے اللہم اجعلہ فوق کثیر من خلقک من الناس، یا اللہ ابو عامر کو اپنے بہت سے لوگوں میں تفوق عطا فرما، بلندی عطا فرما. اب انہوں نے دیکھا کہ حضور تو بہت موج میں ہے، کرم بالائے کرم ہو رہا ہے، کہا حضور میرے لیے بھی دعا فرما تو مجھے بھی اس دعا میں شامل کر لیں. تو رسول رحمت علیہ السلام نے دعا کی اللہم اغفر لی عبداللہ بن قیس ذنبہ، یا اللہ عبداللہ بن قیس کی مغفرت بھی فرما، وَأَدْخِلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُدْخَلًا كَرِيمًا، قیامت والے دن ان کو عزت و شرف والے مقام میں داخل فرما. یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور کی بارگاہ میں مقام تھا. رسول رحمت علیہ السلام ان کو اتنی عزت سے نوازتے، اتنا پیار کرتے، ان کے ساتھ اتنی محبت فرماتے. اور ایک مرتبہ دو بزرگ تھے اشعری قبیلے کے، تو ان کو دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ہمیں بھی حضور کوئی عہدہ عطا فرمائیں. تو انہوں نے حضرت ابو موسیٰ کو بتایا نہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں، کہا کہ ہماری ملاقات کرا، جی ہمارے ساتھ حضور کے پاس چلیں اور ملاقات کریں. حضور چلے گئے. انہوں نے جیسے جا کے عہدہ مانگا تو حضور نے کہا جو عہدہ مانگتا ہے اس کو میں عہدہ نہیں دیتا. دیکھیں کتنا بڑا اصول ہے، اسلامی ریاست کا اصول ہے، جو عہدہ مانگے عہدہ طلبی جو ہے اس کو نہیں دیا جاتا. اچھا جی، اپنا مفتی صاحب بظاہر تو یہ بڑے شریر بدن کے اور جو تھے قد مبارک بھی اتنا بڑا نہیں تھا، لیکن جو ان کے میں نے مارکے پڑے ہیں مجھے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی جھلک نظر آتی ہے. جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس سے پہلے ان کے علم و فضل کے حوالے سے حدیث مبارکہ جو علم و فضل کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت عبداللہ بن قیس المعروف حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو یہ مقام اور شرف حاصل تھا کہ ان چند صحابہ کرام میں سے تھے کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات ہی میں دینی معاملات کا فیصلہ کرنے اور فتویٰ دینے کی اجازت مرحمت فرمائی. واہ. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو آپ کا شمار 4 فیصلہ کن فیصلہ سازوں میں کیا جاتا تھا. آپ فیصلہ سازی فرماتے جن میں حضرت عمر فاروق، حضرت علی، حضرت زید بن ثابت تھے اور چوتھے آپ تھے. اور آپ کا شمار ان صحابہ کرام، ان 20 صحابہ کرام میں ہوتا ہے کہ جو کثرت سے فتویٰ صادر فرمایا کرتے تھے. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو انفرادی طور پر بھی فضائل عطا فرمائے. بہت ساری احادیث مبارکہ موجود ہے جن کی طرف علماء کرام نے اشارہ فرمایا. اور آپ کے قبیلے کے لیے الگ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے فضائل بیان فرمائے. مثال کے طور پر جیسا کہ آپ نے بھی انٹرو میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تلاوت کے حوالے سے ارشاد فرمائے کہ آپ کو لحن داودی میں سے حصہ دیا گیا. صرف ان کے لیے نہیں بلکہ آپ کے پورے قبیلے والوں کے لیے آپ نے فرمایا کہ میں
اشعری قبیلے کو ان کی تلاوت کی آواز سے پہچان جاتا ہوں۔ وہ اپنے خیموں میں ہوتے ہیں، ان کی تلاوت کی آواز آتی ہے تو میں پہچان جاتا ہوں کہ یہ اشعریون ہیں۔ یعنی اتنا بڑا مقام و مرتبہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے رات کے وقت، تو آواز آئی قرآن مجید کی تلاوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین دونوں وہاں ٹھہر گئیں اور تلاوت کو غور کے ساتھ سننے لگے، یہاں تک کہ تلاوت ختم ہوئی، نبی کریم علیہ السلام تشریف لے گئے۔ اگلے دن آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ واقعہ بتایا کہ ہم دونوں نے تمہاری تلاوت کو سنا، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری اس قدر خوش ہوئے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں اس سے بھی بہترین آواز میں اور خوش الہانی کے ساتھ تلاوت کرتا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ جب کبھی بھی آپ ان سے ملاقات کرتے تو کہتے کہ ذکرنا ربنا یا ابا موسیٰ، اے ابو موسیٰ ہمیں ہمارے رب کو یاد کراؤ، تو آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سناتے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی زبان سے قرآن کی تلاوت کو سن کر میرے اندر سے دنیا کی رغبت کم ہوتی اور اللہ کی طرف میرا رجوع بڑھ جاتا۔ اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب کبھی بھی ان سے ملاقات ہوتی تو آپ ضرور فرمائش کرتے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت سنائے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت سنایا کرتے تھے۔ تو یہ اسی طرح جیسے آپ نے فرمایا کہ جب یہ میدان جنگ میں ہوتے تو انتہائی بے باکی کے ساتھ اور انتہائی شجاعت و جو ہے بہادری کے ساتھ جنگ کرتے، اور اس قدر دلیر تھے کہ آتا ہے کہ خطرناک سے خطرناک مہم میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے آپ کی محبت کا یہ عالم تھا کہ ایک غزوہ میں آپ بھی شریک تھے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ، تو رات کے وقت آپ گھوم رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام اپنے خیمہ اقدس میں موجود نہیں ہیں۔ یہ واقعہ ہو گیا ہے؟ جی میں تو عرض کروں تو یہ آپ جو ہے آپ تلاش کرتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کو ادھر ادھر گئے، تو آپ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو آپ نے نبی کریم علیہ السلام سے کہا کہ مجھے اس بات کا خوف تھا کہ کہیں دشمن آپ کو جو ہے نقصان نہ پہنچا دے۔ کوئی حدیث آپ نے جو روایت کی ان میں سے کوئی حدیث آپ کے؟ دیکھیں ان سے تو بہت ساری احادیث مبارکہ موجود ہے۔ سب سے جو جہاد کے بارے میں جو حدیث مبارک ہے کہ جو جنت جو تلواروں کے سائے کے نیچے ہیں، وہ حضرت جی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے کہ آپ نے ایک مثال دے کر، نبی کریم علیہ السلام نے ایک مثال دے کر فرمایا کہ جو دل قرآن مجید فرقان حمید سے جو بھرا ہوا ہوتا ہے وہ خوشبو کی مانند ہوتا ہے، کہ جو خود بھی معطر ہوتا ہے، مشک کے مانند ہوتا ہے، جو خود بھی معطر ہوتا ہے اور پوری سوسائٹی کو، پورے معاشرے کو معطر کرتا ہے۔ یہ حدیث مبارک بڑی معروف حدیث ہے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ کی حدیث بھی تو ان سے ہے نا، جی اور اگر کوئی غسل کی ضرورت ہو تو پانی نہ ہو تو پھر کس طرح غسل کی جگہ تیمم کیسے ہوگا؟ جی ان سے جو آپ نے بھی ذکر فرمایا 360 احادیث مبارکہ مروی ہیں، جن میں سے 49 متفق علیہ ہیں، جنہیں امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے ذکر فرمایا، اور 4 احادیث ایسی ہیں جو فقط امام بخاری نے ذکر فرمائیں، اور 15 احادیث میں امام مسلم منفرد ہیں۔ گویا کثیر احادیث مبارکہ کا ذخیرہ جو ہے وہ صحاح ستہ میں آپ سے مروی ہے۔ اور اس میں ایک پہلو غازی صاحب بڑا قابل غور ہے کہ آپ سے جو احادیث مبارکہ مروی ہیں ان میں سے اکثر کا تعلق جو ہے وہ احکام شریعت کے ساتھ ہے۔ بالکل صحیح بات۔ جو شرعی احکام ہیں وہ آپ سے مروی روایات ہیں، ان میں سے میں 1-2 روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا، یہ متفق علیہ حدیث پاک ہے، کہ آپ جب کسی بھی صحابی کو کسی کام کے لیے روانہ فرماتے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ سرکار انہیں یہ ہدایت فرماتے کہ بشروا ولا تنفروا ویسروا ولا تعسروا، اے میرے صحابہ جہاں تم جا رہے ہو وہاں تم نے لوگوں کو دین کا پیغام ایسے دینا ہے کہ دین کو قریب کرنے کے لیے لوگوں کو بشارت سنانی ہے، ڈرانا نہیں، انہیں ڈرانا اس طرح نہیں ہے کہ وہ دین سے نفرت کرنے لگے، انہیں دین کے قریب لانا ہے، اور جو دین میں آسانی ہے، یسر کا پہلو ہے، وہ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ آج کل بہت سے لوگ اپنا علمی تفوق جمانے کے لیے
اور لوگوں کے سامنے اپنا قد کاٹ بڑا ظاہر کرنے کے لیے دین کا مشکل سے مشکل ترین مسئلہ پیش کرتے ہیں. حالانکہ حدیث پاک میں اور الفاظ بھی وہ جو بندہ سن کے اسی سمجھ سے پرے پرے ہوں. جی حالانکہ حدیث پاک میں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی دو کاموں میں اختیار دیا گیا تو آپ نے ہمیشہ آسان ترین کو پسند فرمایا. اور قرآن مجید میں بھی ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اور اسی طرح غازی صاحب جب آپ کا وقت وصال آتا ہے تو روایت میں آتا ہے کہ آپ کے پہلو میں آپ کی زوجہ پاک موجود ہیں اور وہ رونا شروع کر دیتی ہیں. آپ کو جو ہی تھوڑا سا افاقہ ہوتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم نہیں، میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا بریء ممن حلق وسلق وخرق، کہ میں بری ہوں اس شخص سے کہ جو اپنے بال مونڈ دے یا اپنا گریبان چاک کرے یا اونچی آواز میں روئے پیٹے نوحہ کرے بین کرے، جو یہ کام کرتا ہے میں ان سے بری ہوں. اب غور فرمائیے کہ جب جان آفریں کے سپرد ہو رہی ہے، نہ مال و منال کا فکر ہے، نہ اہل و عیال کا غم ہے، نہ جائیداد کے بارے میں کوئی پریشانی ہے، اس وقت بھی آپ کو شریعت مصطفی کی پاسداری بھی ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک اور تعلیم امت کا اس وقت بھی جذبہ آپ میں موجزن ہے کہ آپ جاتے جاتے بھی امت کو سبق سکھا رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جی آپ کی طرف آ گیا بات. غازی صاحب یہ نسبت کی بات چل رہی تھی تو ایک آیت مبارکہ میں بھی اس میں سنانا چاہ رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حرمتی سے بچنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ ایمان والو تم حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی سے بچو. اسی طرح ان جانوروں کو کہ جو اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے لے جائے جا رہے ہیں ان کو ہدی کہا جاتا ہے، ان کی بھی تم بے حرمتی نہ کرو. اور غازی صاحب بڑے مزے کی بات قرآن نے کہی وللقلائد، ان جانوروں کے گلے میں جو چمڑے کے پٹے ڈالے گئے ہیں ان کی بھی تعظیم کرو. اللہ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جانور تو منسوب ہوا اللہ کے نام کی طرف، اللہ کے نام سے منسوب ہوا تو اس کی تعظیم ضروری ہے. چمڑا تو ایک بے جان چیز ہے، لیکن چونکہ جانور اللہ کی طرف منسوب ہے اور چمڑا اس جانور کی طرف منسوب ہے تو قرآن کی نص آ گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ایمان والوں کو حکم دے دیا کہ جو چیز ہماری طرف منسوب ہو جائے، چاہے وہ جانور ہو چاہے وہ بے جان چمڑا ہی کیوں نہ ہو، اس کی بھی تعظیم لازم ہے، اس کی بھی بے حرمتی. آثار انبیاء، آثار صحابہ، آثار ایسا یہی میں عرض کرنے لگا تھا کہ اگر بے جان چمڑے کی اتنی تعظیم اتنی شان ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے تو جن چیزوں کی نسبت اللہ کے نبیوں کے ساتھ ہو جائے گی پھر ان کی شان کا عالم کیا ہوگا. اب سمجھ آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کا کونا بھگو کے امہات المومنین. اور یہاں پر بھی ایک واقعہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کا بھی موجود ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. ایک بدو آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور کسی شے کا مطالبہ کرتا ہے تو سرکار اس کو بشارت عطا فرماتے ہیں اپنی نگاہ کرم سے، لیکن وہ بات کو سمجھ نہیں پاتا تو وہ کہتا ہے جی کہ مجھے بشارت نہیں چاہیے، مجھے وہ چاہیے جو میں مانگ رہا ہوں. تو سرکار اس کے اس انداز کو پسند نہیں فرماتے اور متوجہ ہوتے ہیں حضرت بلال اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کی طرف اور فرماتے ہیں کہ تم بشارت کو قبول کرو. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے. عرض کی حضور بصر و چشم قبول کرتے ہیں.
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی مبارک منگوایا، اس میں اپنا لعاب دہن مبارک شامل فرمایا، وضو فرمایا اور لعاب دہن مبارک شامل فرمایا، اور فرمایا اس کو پی بھی لو، چہرے پہ بھی ملو اور سینے پہ بھی ملو۔ اور ام المومنین اور جو ہی سرکار کی یہ چشم کرم دیکھی تو پردے کے پیچھے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود تھیں۔ میرا حصہ کتنے ہے؟ تو انہوں نے عرض کی، انہوں نے فرمایا کہ بیٹا اپنی اماں جان کے لیے بھی کچھ حصہ رکھ لینا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارا سارا دین نسبتوں کے فیض سے ہے۔ ایک شعر خوبصورت آپ کو سناؤں۔ جی جی۔ گل پھینکے ہیں اوروں کی طرف بلکہ ثمر بھی، اے خانہ بر انداز چمن کچھ تو ادھر۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ جی مفتی صاحب آپ کی طرف آ گئے۔ ٹھیک ہے، میں اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک بہت اہم گوشہ وہ میں ظاہر کرنا چاہ رہا ہوں۔ گوشے سارے اہم، جی اس موقع کے لیے یہ خاص طور پر ایک اہم گوشہ۔ اصل میں یہ باتیں میں کیوں کرتا ہوں کہ سننے والے ہر سطح کے ہوتے ہیں، تو کسی کو کوئی غلط فہمی نہ آ جائے۔ جس طرح مفتی رضوی صاحب نے کہا ہے نا، بعض چیزیں ہمیں ایکسپلین کرنی پڑتی ہیں قوم کے لیے۔ عام سادہ آدمی جو ہے وہ تو اتنی دین کے گہرے جو اصول ہیں ان سے واقفیت نہیں رکھتا، تو ہمیں ان کے لیے ہر وقت خیال رکھنا پڑتا ہے۔ صحیح فرمایا آپ نے، اور اس طرح کے لوگ موجود ہیں، لیکن ہمیں بھی ایجوکیٹ کرنا چاہیے لوگوں سے کہ جب ایک خاص تناظر میں بات ہو رہی ہو تو اس تناظر میں یہ جملے درست ہوتے ہیں۔ اسی تناظر ہمیں ہاں جی، اسی تناظر میں جب بات ہو رہی ہو تو ایک خاص جملہ جو ہے درست ہوتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کمانڈر بھی تھے، بہت بڑے کمانڈر، آپ گورنر بھی تھے، اور ایسے گورنر کہ رسول اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یمن کا گورنر مقرر کیا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور یہ اعزاز آپ کو آخری وقت تک حاصل رہا۔ صحیح۔ آپ جب پہلی دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بصرہ گئے بحیثیت گورنر، تو آپ نے جا کر وہاں کے لوگوں سے خطاب کیا اور کہا کہ لوگوں، مجھے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین نے تمہارے لیے بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں کتاب اللہ سکھاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سکھاؤں اور تمہارے لیے راستوں کو صاف رکھوں۔ تو اس زمانے کے لوگ بڑے حیران ہوئے کہ ایک وقت میں یہ گورنری بھی کریں گے اور نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کو، اللہ تعالیٰ کے احکام کو بھی سکھائیں گے، لیکن آپ نے یہ کام کیا اور بہترین انداز میں کیا، اتنے احسن انداز میں کیا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل بصرہ کو ان سے بہترین گورنر کبھی بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اچھا، اب دیکھیں کہ حضرت بیسٹ ایڈمنسٹریٹر۔ اچھا، اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اس حکم پر بنیادی طور پر عمل کیا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے حکمرانوں کو یہ ایک درس دیا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں اقتدار عطا فرماتا ہے، اختیار عطا فرماتا ہے، آج کے حکمرانوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ وہ لوگ کہ جن کو ہم دنیا میں اقتدار دیتے ہیں، اختیار دیتے ہیں، ان کے کاموں میں، ان کے مشاغل میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ نمازوں کا حکم دیتے ہیں، وہ زکوٰۃ کی ادائیگی پر لوگوں کو جو ہے ابھارتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور گناہوں سے روکتے ہیں۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر جو ہے عمل بھی کیا اور لوگوں کو بہترین نمونہ بھی پیش کیا۔ آج کے ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو طرز حکمرانی تھا، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب
وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صحیح رضی صاحب کمال کی بات ہے. جہاں جہاں گورنر، کئی صوبوں کے گورنر رہے ہیں، بصرہ کے رہے، کوفہ کے رہے، یمن کے رہے، جہاں بھی گئے ہیں دروازہ کبھی نہیں بند کیا. یہ حیران کن بات ہے، ہر آدمی کی اپروچ میں ہے. مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجئے گا تو ایک دو چیزیں میں بڑی. ٹھیک ہے جی جی. ایک تو سید صاحب بیان فرما رہے تھے نا کہ آپ کے شاگرد بیان کرتے ہیں ابو رجاء اتاردی، وہ کہتے ہیں کہ بیک وقت آپ حاکم بھی تھے اور معلم قرآن بھی تھے. کہتے ہیں میں آج بھی ایسے دیکھ رہا ہوں کہ آپ دو سفید چادروں میں ملبوس ہیں، مجھے قرآن پڑھا رہے ہیں. وہ حاکم تھے جو مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھاتے تھے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے قرآن پاک کے حوالے سے. فرمایا جو قرآن کے تابع ہوگا وہ جنت کے باغات میں جائے گا. کبھی بھی قرآن کو اپنے تابع کرنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ یہ تمہیں گدی سے کھینچ کے جہنم میں دھکیل دے گا. اچھا. اس میں وہ جو موجودہ دور کے بڑے آج کل کوئی نام نہاد اسکالر پیدا ہو گئے ہیں، جی میرے نزدیک یہ ہے. بھئی تیرے نزدیک کی کیا حیثیت ہے؟ پہلے قرآن کیا کہتا ہے یہ تو دیکھو. قرآن کی تعلیمات کو مروڑ کر اپنی مرضی کے مطابق نہ کرو، اپنے آپ کو قرآن کے مطابق ڈھالو. یہ اصول کی بات ہے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل کی بھی بات ہو رہی تھی. یہ دونوں یمن ہی کے گورنر تھے، لیکن یمن کے دو حصے تھے. ایک کو آپ کہہ لیں اپر اور ایک اپر اور لوئر. تو یہ ان کی سرحد پہ آپس میں ملاقات کیا کرتے تھے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت معاذ بن جبل آئے، ابھی وہ سواری پر تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ کھڑا کیا، اس کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے. پوچھا یہ کون ہے؟ کہا جی ایک شخص ہے جو اسلام سے پھر گیا ہے، مرتد ہے، اس کو قتل کرنا ہے جو قرآن کا حکم ہے. تو انہوں نے کہا جی میں تب تک سواری سے نہیں اتروں گا جب تک اس کو قتل کر نہیں دیا جاتا. اچھا. یہ دیکھیے کتنا مرتد کی سزا نافذ کرو فوری طور پر. یہ نہیں، یہ کتنا بڑا اصول ہے، اس کو بھگاؤ نہیں. جی یہ ریاست کا اصول ہے. ریاست کا اصول ہے کہ مرتد جو ہے اس کو قتل کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اور وہ اس میں اتنی تاخیر بھی برداشت نہیں کرتے کہ میں اتر کے آؤں پھر میرے سامنے فوراً قتل کر دیا جائے. قانون کی حکمرانی ہے. قانون کی حکمرانی تبھی ہوگی آپ جب کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کے دین سے انحراف کرے تو پھر اس کا علاج یہی ہے. ناسور بن جائے تو اس کو کاٹنا صحت کے لیے ضروری ہوتا ہے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ان کی ہم بات کر رہے تھے، تو وہ انہوں نے آخری وقت میں اپنے بیٹوں کو ایک وصیت فرمائی، وہ بڑی زبردست. انہوں نے فرمایا میرے بیٹو وہ روٹی والے بزرگ کو یاد رکھنا. کہا جی وہ روٹی والا بزرگ کیا ہے؟ پھر آپ نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص تھا، اس نے تقریباً 70 سال ایک جگہ پہ عبادت کی. وہ ہفتے کے 7 دن میں سے ایک دن نکلتا تھا باہر اپنی چھوٹی موٹی ضروریات لے کے، پھر روٹی کماتا تھا. ایسا ہوا کہ ایک دن وہ نکلا تو شیطان نے اس کو فتنے میں مبتلا کر دیا. کوئی کسی عورت کے پیچھے چلا گیا تو وہ 7 دن تک گناہ میں مبتلا رہا. 7ویں دن جا کے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھر رحمت نصیب ہوئی، توبہ کی طرف ذہن پلٹا تو وہ وہاں سے بھاگ نکلا. قدم قدم پہ سجدہ کرتا ہوا، استغفار پڑھتا ہوا دوبارہ آیا. اب آ رہا تھا تو رستے میں 12 مسکین تھے کسی جگہ پہ ٹھہرے ہوئے. تو وہ بھی ان میں جا کے کہیں ایسے لیٹ گیا. تو وہ 12 لوگ تھے. تو وہاں کا جو علاقے کا وہ جو سرائے کا جو مالک تھا یا کوئی ذمہ دار تھا، وہ 12 روٹیاں ان کے لیے لاتا تھا. اچھا وہ اب آیا، اس نے ایک اس کو دی، اس کو دی، یہ بھی بیچ میں تھے، ان کو مل گئی. اب آخری بندہ جو تھا اس کے پاس جا کے روٹیاں ختم ہو گئیں. اس نے گنے نہیں کتنے ہیں، وہ اپنی روٹین سے لایا. وہ آخری بندہ نے کہا جی میری روٹی کتنے گئی؟ تو انہوں نے کہا جی ایسا تو نہیں کہ میں نے رکھ لی، میں 12 لے کے آیا تھا اور 12 ہی دی ہیں، پوچھ لو کسی نے 2 تو نہیں لے لی. چیک کیا تو سب کے پاس ایک ایک تھی. تو حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں وہ جو بزرگ تھا نا، اس کے پاس روٹی تھی، بھوک بھی بڑی لگی ہوئی تھی. تو اس نے سوچا کہ یہ میں خود نہ کھاؤں، اس کو اثار کر. انہوں نے وہ روٹی اس کو دے دی. رات وہ بھوک کی وجہ سے فوت ہو گئے. اللہ، بھوک برداشت نہ کر کے فوت ہو گئے. حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ اب وہ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب گئے تو ان کی 70 سالہ عبادت کو رکھا گیا ایک پلڑے میں اور 7 راتوں کو رکھا گیا ایک پلڑے میں. وہ 7 راتیں غالب آ گئیں اس کی 70 سالہ عبادت پہ. پھر اللہ پاک نے وہ ایک روٹی رکھی 7 راتوں کے بدلے میں، تو روٹی غالب آ گئی 7 راتوں پر. جو گناہ کی راتیں تھیں اس پر ایک روٹی غالب آ گئی، اس نے اللہ کے رستے میں دی تھی. تو اس سے آپ دیکھیے کہ اس کو کسی سے ملی اور اس نے اپنے نفس پر اثار کرتے ہوئے آگے کسی ضرورت مند کو دے دی. تو اس کی 7 راتوں کے وہ گناہ جو اس کی 70 سالہ عبادت کو کھائے جا رہے تھے،
ان پر بھی وہ بھاری آ گئی. مفتی صاحب اس سے یہ پتہ چلا کہ اثار جو ہے مسلمان کا دوسرے کے لیے اس کا درجہ کتنا ہے. جی بہت جی. اچھا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب کرامت بھی تھے. اچھا وہ ذرا ان کی ایک خاص بات یہ تھی کہ ان کو غیبی آوازیں آتی تھی. ایک دفعہ سمندری سفر میں تھے تو آپ کو ایک آواز آئی, میں مختصر کر کے بتاتا ہوں. اور کیا آئی کہ کیا میں تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کی خبر نہ دے دوں کہ جس کا اس نے اپنی ذات پر فیصلہ کر لیا ہے. اور وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے گرمی کے دنوں میں پیاسا رہے گا یعنی روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ قیامت کے دن اسے ضرور سیراب کرے گا. یہ آواز آئی. تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ اس آواز کو سننے کے بعد آپ نے لوگوں کو بھی بتایا, خود بھی کوشش کیا کرتے تھے کہ جن دنوں میں گرمی زیادہ ہوتی تو آپ روزے سے رہا کرتے تھے تاکہ جو ہے قیامت کے دن جو یہ شرف یہ حاصل ہو سکے. ان کی سیرت کی روشنی میں آج ہم کیا پیغام دیں امت کو؟ بھائی صاحب آپ کی شخصیت تو چونکہ بہت ہی ہمہ جہت شخصیت ہے, اس کا کوئی ایک پیغام تو ہو نہیں سکتا. اگر ہم اس کو سمونا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ پر کامل عمل پیرا ہونا اور آپ کے ساتھ حد سے زیادہ عشق کرنا اور آپ کے لائے ہوئے دین کو پھیلانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا, یہ از حد ضروری ہے. اسی سے امت مسلمہ نجات پا سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک حدیث پاک میں ضرور بتانا چاہوں گا جو آپ سے مروی ہے. آپ نے فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے, اشفعوا الی لتؤجروا ولیقض اللہ علی لسان نبیہ ما شاء. میرے پاس تم لوگوں کی سفارش لایا کرو, تمہیں اس پر اجر ملے گا اور فیصلہ تو وہی ہوگا جو اللہ کریم اپنے نبی کی زبان پہ جاری فرمائے گا. اس میں دو باتیں ہیں, ایک تو لوگوں کو شفاعت حسنہ کی تاکید فرمائی کہ اچھے کام کے لیے سفارش کرو, اور دوسرا فرما دیا کہ صرف تمہاری سفارش سے بات نہیں بنے گی, فیصلہ وہی ہوگا جو اللہ کا اور اللہ کے محبوب کا فیصلہ ہوگا. تو سفارش جو آج ایک بہت بڑا ناسور بن چکا ہے, اس میں اگر انسان اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نظر رکھے تو اس میں اچھے کاموں کی سفارش ضرور کرنی چاہیے, لیکن بری سفارش سے, ناجائز سفارش سے اور اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کرنے سے محفوظ رہنا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا بٹ صاحب, آپ کا شکریہ مفتی صاحب, آپ کا بھی مفتی سید ثابت صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین کرام, کتاب الشفا سے جی نسخے کا وقت ہو گیا. دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے نسخہ ہے. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب تمہیں کسی دشمن کا ڈر یا خوف ہو تو یہ دعا کثرت سے پڑھا کرو, انشاءاللہ دشمن کا ڈر اور خوف ختم ہو جائے گا. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذک من شرورہم. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا ذکر غفلت سے نہ کرو اور گناہ کے کاموں میں دلیری مت دکھاؤ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.